السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں یوم عرفہ کا روزہ اتنا خاص کیوں ہے۔ صرف ایک دن اور 2 سال کے گناہ معاف۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ صرف ایک دن کا روزہ رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دے گا، تو کیا آپ یہ موقع چھوڑ دیں گے یا موقع حاصل کریں گے؟ ذرا سوچیں، ایک ایسا دن جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، ایک ایسا دن جس دن مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی، ایک ایسا دن جو پوری زندگی کو بدل کر رکھ سکتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں یوم عرفہ کی۔ لیکن افسوس، بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو اس دن کی فضیلت سے واقف ہی نہیں۔ بہت سے ایسے مسلمان جو اس کی فضیلت کو جانتے ہی نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے یوم عرفہ کیا ہے، اس دن کی فضیلت، عرفہ کے روزے کا ثواب، کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے، کون سی دعا ضرور مانگنی چاہیے، اور آخر میں ایک ایسی حقیقت جو شاید آپ کو رلا کے رکھ دے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یوم عرفہ کیا ہے؟ یوم عرفہ ذو الحج کی 9 تاریخ کو ہوتا ہے۔ یہ وہ عظیم دن ہے جب لاکھوں حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ حج کا سب سے اہم رکن ہے، یہی ہے یوم عرفہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحج عرفہ، یعنی حج عرفہ ہی کا نام ہے۔ اگر کوئی حاجی عرفات نہ پہنچے یا نہ پہنچ سکے تو اس کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن جو لوگ حج پر ہی نہیں ہوتے، ان کے لیے بھی یہ دن کوئی عام دن نہیں، ان کے لیے بھی یہ دن بہت خاص ہوتا ہے، کیونکہ اس دن اللہ کی رحمت آسمان سے زمین پر اترتی ہے۔ عرفہ کے روزے کی فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ ایک پچھلے اور ایک آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ سوچیں، صرف ایک دن اور 2 سال کے گناہ معاف۔ ہم پوری زندگی گناہوں میں گزار دیتے ہیں، پوری زندگی کوئی نہ کوئی گناہ کرتے دیتے ہیں۔ ہر دن ہم سے جانے انجانے میں گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں، موبائل میں حرام چیزیں، دل دکھانا، لیکن اللہ پھر بھی معافی کے موقع دیتا ہے۔ عرفہ کا روزہ اللہ کی رحمت کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ یہ کوئی عام تحفہ نہیں ہے۔ ذرا سوچیں، غور کریں، کیا پتہ یہ ہماری زندگی کا آخری عرفہ ہو، کیا پتہ اگلے سال ہم اس دنیا میں نہیں ہوں، کیا پتہ کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، آج قبروں میں ہیں، اور شاید وہ ایک اور عرفہ چاہتے ہوں۔ لیکن آج یہ موقع ہمارے پاس ہے، ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ روزہ رکھنا، اگر صحت اجازت دے تو عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ یہ دن ضائع نہ کریں، کثرت سے دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اس دن دل کھول کر دعائیں کریں، رزق کے لیے، سکون کے لیے، والدین کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے، جنت کے لیے۔ یہ ذکر بار بار پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل یہ ذکر ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس ذکر کو بار بار پڑھیں، توبہ کریں،
اللہ سے کہیں یا اللہ میں گناہ گار ہوں لیکن تیری رحمت سے نا امید نہیں. بے شک ممکن ہے یہی توبہ آپ کی تقدیر بدل دے. صدقہ کرے. اگر کچھ پیسے ہیں تو کسی غریب کی مدد کر دے. اگر پیسے نہیں تو کسی کو اچھا لفظ کہہ دے. یہ بھی صدقہ ہے. عرفات کا حیران کن منظر ذرا تصور کریں. سفید لباس میں لاکھوں لوگ ایک میدان میں کھڑے ہیں. ہر طرف آنسو، دعائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آگے التجائیں، اللہ اکبر کی صدائیں. کوئی اپنے گناہوں پر رو رہا ہے، کوئی اپنی ماں کے لیے دعا مانگ رہا ہے، کوئی جنت مانگ رہا ہے. اور اس وقت اللہ اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے. یہ منظر قیامت کی یاد دلاتا ہے. میرے بھائی، میری بہنوں، دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی. ایک دن ہم سب نے اللہ کے سامنے جانا ہے. اس دن نہ پیسہ کام آئے گا، نہ شہرت کام آئے گی، نہ فالورز کام آئیں گے. صرف اعمال ساتھ جائیں گے. شاید عرفہ کا یہی روزہ قیامت کے دن ہمارے کام آ جائے. وعدہ کریں اس بار یوم عرفہ ضائع نہیں کریں گے. روزے رکھیں گے، دعائیں کریں گے، اللہ سے سچے دل سے معافی مانگیں گے. اگر آپ بھی عرفہ کا روزہ رکھنے کی نیت رکھتے ہیں تو کمنٹ میں یا اللہ میرے گناہ معاف فرما ضرور لکھنا. ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اور چینل فائزہ مطلوب اسلامی کو سبسکرائب ضرور کریں. اللہ ہم سب کو عرفہ کی برکت نصیب فرمائے. آمین. اور ملتے ہیں اب ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.